وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم رب زدني علما آمین یا رب العالمین۔ 26ویں پارے میں اب یہ سورہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مدنی سورت ہے۔ تھوڑا سا ذہن میں تازہ کر لیں، اس سے پہلے جو مدنی سورت آئی تھی آخری تو سورہ احزاب، 22ویں پارے میں سورہ احزاب جس کا آغاز 21ویں پارے سے ہوتا ہے اور 22ویں پارے میں بھی اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ شامل ہے۔ اس کے بعد سے مسلسل 13 مکی صورتیں ہیں جن کا مطالعہ ہم نے کیا ہے۔ اب 3 صورتیں ہیں جو مدنی ہیں، یہ گروپس ہیں۔ 13 صورتوں کا ایک گروپ ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں، اب یہ مدنی صورتوں کے 3 صورتوں کا ایک گروپ ہے۔ اس کے بعد پھر مکیات کا جو سلسلہ شروع ہوگا تو پھر سمجھیے کہ اینڈ تک تقریباً سب مکی صورتیں۔ تو مکی قرآن جو ہے وہ مدنی قرآن کے مقابلے میں کافی زیادہ ہے، 2/3 اور 1/3 کی نسبت ہے، 65% اور 35% کی ریشو سمجھ لیجئے، یہ ہے اس کا توازن اور موازنہ۔ اس صورت میں ایک تو نام ہی اس کا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب تو بہت جگہ ہے اور زیادہ تر خطاب آپ سے ہی ہے، اور قرآن سیرت کے واقعات کو ایسے بیان کرتا ہے کہ جیسے یہ سیرت ہی کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن آپ کا یہ اسم گرامی محمد قرآن مجید میں 4 مرتبہ آیا ہے۔ سب سے پہلے سورہ آل عمران میں آیا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، پھر سورہ احزاب میں ہم نے پڑھا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، پھر تیسری دفعہ اس سورہ مبارکہ میں ہے، چوتھی مرتبہ اس سے اگلی سورت سورہ فتح محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ یہ 4 مقامات پر آپ کا نام نامی محمد جو ہے وہ قرآن مجید میں مذکور ہے۔ اس صورت کا ایک خاص معاملہ یہ بھی ہے کہ اس کا ایک انداز بالکل منفرد ہے۔ صورتوں میں آیات کے آخر میں یعلمون تعلمون عزیز الرحیم غفور الرحیم غفور شکور عام طور پہ یہ انداز چلتے ہیں، لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ بالکل ایک منفرد انداز سے ہر آیت مکمل ہوتی ہے، لیکن ایک وزن بھی ہے۔ قرآن مجید شاعری کی کتاب نہیں ہے، لیکن اس کے اندر ایک آہنگ ہے، ڈیوائن آہنگ ہے، اور اس کا اپنا ایک ردم بھی ہے جو بہت واضح نظر آتا ہے، لیکن عام معنوں میں شاعری نہیں ہے۔ شاعری کے اپنے کچھ قواعد اور ضوابط ہوتے ہیں، اس کے ردیف اور قافیہ اور وزن اور بحر وہ جو ہے اس سے آزاد ہے۔ یہ کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو آج کل آزاد شاعری ہے اس کا کچھ سٹائل وہ شاید اس قرآن مجید سے ہی ماخوذ ہے، کیونکہ قرآن میں آہنگ بھی ہے، ایک ردم بھی ہے، لیکن شاعری نہیں۔ یہ سورہ مبارکہ ایک رائے یہ ہے کہ بالکل ابتدائی مدنی دور میں نازل ہوئی ہے، واللہ اعلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کے راستے سے دوسروں کو، اضل اعمالہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام محنتوں کو رائے گاہ کر دیا۔ اور اگر کوئی نیکی انہوں نے اپنے طور پر کی تھی، کسی کا غریب کی مدد کی تھی، کوئی حاجیوں کو پانی پلایا تھا، جس پہ بڑا ناز تھا قریش کو کہ ہم حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، تو بہرحال یہ جو کام انہوں نے کیا ہے، کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، تو ان کے سارے اعمال حبط ہو گئے، اکارت گئے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے، وآمنوا بما نزل علی محمد، یہ سورت کے اندر یہ نام یہاں پر آیا ہے، اسی کی مناسبت سے سورت کا نام یہ ہے، اور ایمان لائے اس چیز پر جو نازل کی گئی ہے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، وہو الحق من ربہم، اور یہی حق ہے تم ان کے رب کی جانب سے جو کچھ نازل ہوا، کفر عنہم سیئاتہم، اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دیا، واصلح بالہم، اور ان کے معاملات کی اصلاح فرما دی۔ ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل، یہ اس لیے ہے کہ جو کافر ہیں وہ تو پیروی کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں باطل کو، وأن الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربہم، اور جو اہل ایمان ہیں وہ فالو کرتے ہیں، وہ اتباع کرتے ہیں اس حق بات کا جو ان کے رب کی جانب سے آئی ہے۔ کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم، اسی طرح اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتے ہیں لوگوں کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، یہ قتال فی سبیل اللہ کے حوالے سے اس میں بہت ایک اہم موضوع ہے، اور نکات ہیں جو سامنے آ رہے ہیں ان آیات میں۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب تمہاری مڈبھیڑ ہو جائے، مقابلہ ہو جائے کافروں سے، فَضَرْبَ الرِّقَابِ، یعنی قتال کی شکل میں، تو ان کی گردنیں اڑاؤ، حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ، یہاں تک کہ جب تم خوب ان کو قتل کر چکو، خوریزی کر چکو اچھی طریقے سے، ان کی قوت کو کچل دو، فَشُدُّ الْوَثَاقِ، پھر باندھنا ہے مضبوطی سے، فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، اور پھر یا تو احسان کی کر کے چھوڑنا ہوگا یا پھر فدیہ لے کر، یہ اب تمہاری ثوابدید پر ہے۔ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، یہاں تک کہ لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے، پھینک دے، یعنی ایک ہوتی ہے وار اور ایک ہے اس میں بیٹلز۔ دیکھیے وار جو چل رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ تو غزوہ بدر سے شروع ہوئی ہے، تو آخری جنگ جو ہے غزوہ حنین ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں کل جزیرہ نما عرب پر بھرپور طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت تھی اور اللہ کا دین غالب ہو گیا تھا۔ فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین ہے، جو کچھ ایسے قبائل تھے جو ابھی تک سر اٹھا رہے تھے، بعض غطفان کے قبائل تھے، کچھ اور تھے، تو ان کی آخری جو ہے سرکوبی کی گئی، تو جزیرہ نما عرب کی حد تک وار جو ہے وہ چلتی رہی ہے۔ بیٹلز جو ہیں ان میں ایک غزوہ بدر ایک بیٹل ہے، غزوہ احد دوسری ہے، غزوہ احزاب اور ہے، غزوہ بنی مستلق ہے، بے شمار غزوات ہیں، یہ بیٹلز ہیں۔ تو جب تک یہ جنگ اپنا ہتھیار نہ ڈال دے، اللہ کا دین غالب نہ ہو جائے، اس وقت تک تو کفر کی قوت کو کچلنا ہے، اس لیے کہ آپ انہیں چھوڑ دیں گے، قیدی بنا لیں گے، ان کو چھوڑ دیں گے، فدیہ دے کے چھوڑیں گے تو پھر دوبارہ واپس آ جائیں گے۔ لہٰذا دین کے غلبے کے لیے ایسی قوتوں کو کچلنا جو ہے وہ وقت کی ضرورت ہوتا ہے، تو اسی لیے فرمایا کہ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، جب تمہارا مقابلہ ہو تو پھر خوب ان کی گردنیں اڑاؤ، حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ، جب خوب اچھی طرح انہیں کچل دو ان کی قوت کو، فَشُدُّ الْوَثَاقِ، اس کے بعد آنی چاہیے نوبت کہ اب ان میں سے کسی کو جو ہے وہ مضبوطی سے باندھا ہے، یعنی قیدی بنا لیا ہے۔ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ، اور پھر یہ کہ یا تو احسان کر کے ان کو بعد میں چھوڑ دینا ہے، یا وَإِمَّا فِدَاءً، یا فدیہ لے کر معاوضہ لے کر چھوڑنا ہے، کہ اب جو بھی اس وقت کے ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوں گے اسلامی ریاست کے، یہ ان کا فیصلہ ہوگا۔ اور جب یہ آیات نازل ہو رہی تھی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے، چنانچہ یہی وجہ ہے کہ غزوہ بدر کے جب وہ قیدی بنائے گئے اور قیدیوں کو معاوضہ لے کے فدیہ لے کے چھوڑا گیا، تو اس پر اللہ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا تھا، وہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور یہ سورہ انفال میں آیا تھا۔
کہ یہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے، اور اگر ایک چیز اللہ کے ہاں طے نہ ہوئی ہوتی تو بہت سخت پکڑ کی جاتی۔ اس چیز کو وہاں پر اس کو بہت زیادہ نوٹس لیا تھا اللہ نے کہ یہ ابھی نہیں چھوڑنا تھا، اور ایسا ہی ہوا۔ جو لوگ چھوڑ کے گئے تھے اور جن کو فدیہ دے کے رہا کر دیا گیا تھا، بہت سے ان میں دوبارہ آ گئے غزوہ احد میں مقابلہ کرنے کے لیے۔ تو اصول یہ بتا دیا گیا۔ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، اور اگر اللہ چاہے تو وہ خود ہی ان سے بدلہ لے لے، اس کی قدرت سے تو کوئی بعید نہیں، کیا حیثیت ہے ان کی۔ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، لیکن اللہ تعالیٰ آزماتا ہے ایک کو دوسرے کے ذریعے سے۔ حق و باطل کے مارکے میں دونوں کی آزمائش ہو رہی ہے، اہل حق کی بھی اہل باطل کی بھی، اور یہی اللہ کی سنت ہے، اور یہی ہے اس زمین پہ انسانوں کو پیدا کرنے کا مقصد کہ ان کو جانچا جائے، پرکھا جائے۔ والذین قتلوا فی سبیل اللہ، اور جو قتل کر دیے جائیں اللہ کی راہ میں، فلن یضل اعمالہم، ان کے اعمال ہرگز رائے گاہ نہیں جائیں گے۔ ان کا تو مقام ہی بہت اونچا ہے، وہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، اللہ کے ہاں رزق پا رہے ہیں۔ سیہدیہم ویصلح بالہم، اللہ تعالیٰ ان کو راہ دکھائے گا، منزل مقصود تک پہنچائے گا۔ ویصلح بالہم، ان کے معاملات کو سنوار دے گا۔ ویدخلہم الجنۃ عرفہا لہم، اور داخل فرمائے گا انہیں ان بہشت کے باغات میں جن کی شناخت انہیں کرا دی گئی تھی۔ قرآن مجید کے ذریعے ان کے علم میں آ گیا تھا کہ اہل جنت جو ہیں وہ کن نعمتوں میں ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، یہ آیت بہت اہم ہے اور آج ہمیں اس کی بڑی ضرورت ہے کہ اس پر توجہ کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اہل ایمان اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ ہم ہر وقت دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مدد فرما، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، ہر جگہ دعائیں ہو رہی ہیں، مدد کر مدد کر مدد کر۔ اس نے اپنا اصول بتا دیا، تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کو مدد کی ضرورت ہے، وہی تو امتحان ہو رہا ہے۔ باطل قوتوں سے پنجہ آزمائی کر کے اللہ کے دین کو غالب کرنے کی ایفرٹ، یہ اللہ کی مدد ہے۔ اللہ چاہے تو خود قائم کر دے، پوری کائنات میں اسی کا نظام چل رہا ہے، اسی کی حکومت ہے، یہاں بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ تمہاری آزمائش ہے۔ تم اگر اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے جان مال کی قربانی دو گے، اس کو اپنا جو ہے مقصد حیات بناؤ گے، اس کو سیریسلی اس کام کو کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یہ مشروط ہے، ایسے نہیں ہے دعائیں کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، تو دعاؤں سے معاملہ جو ہے، اللہ تو قادر ہے لیکن اس کی سنت بھی ہے، اس کا طریقہ بھی ہے۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، تمہارے قدم جو ہے جما دے گا۔ ہمارے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ہم امریکہ کے نیچے کیوں لگے ہوئے ہیں؟ اور اس کے نیچے لگنے سے ہم نے کتنا کچھ گنوایا ہے، اور کیا اپنے ہی پاؤں پر کڑھاڑی چلائی ہے کس کس انداز سے، اور اللہ کو ناراض کیا ہے۔ یہ امریکہ بڑی طاقت ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لہذا اس نے کہا کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو تم شوٹ کرو ہماری طرف سے، ہمارے فرنٹ لائن بن کر۔ ہم نے کہا حاضر، اور پھر جو کچھ کیا ہے۔ بڑی قوت سے مقابلے کے لیے امریکہ بڑی قوت ہے، تو اس سے زیادہ بڑی قوت تو اللہ ہے، تم اس کی مدد کرنا شروع کرو، وہ تمہاری پشت پر آ جائے گا۔ پھر کون تمہیں روک سکتا ہے، اور کون ہے جو تمہیں زیر کر سکے جب اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہو جائے گی؟ آسان ترین اور واضح ترین راستہ ہے مسلمان کے لیے۔ بڑی سے بڑی قوت جو ہے اس دنیا کی یا کائنات کی اگر مسلمانوں کے خلاف ہو جاتی ہے تو ہم ایک اللہ کا دامن پکڑ لیں، اور وہ پھر مدد تب کرے گا جب تم اس کے دین کے وفادار ثابت ہو جاؤ گے، تب مدد آئے گی اس کی۔ یہ راستہ ہے، لیکن ہم ادھر کی بھیک مانگ رہے ہیں، ادھر کی مانگ رہے ہیں، اس سے مدد چاہ رہے ہیں، وسعت سے درخواست کر رہے ہیں، کبھی کسی کو اپنا قبلہ بنا لیتے ہیں، کبھی کسی اور کو، 100 طریقے اختیار کریں گے، اس راستے کو کوئی اختیار نہیں کرے گا۔ یہ ہے ہمارا سب سے بڑا المیہ۔ راستہ بالکل واضح ہے، مدد آئے گی اللہ کی تب جب تم اللہ کی مدد کرو گے۔ یہی بات سورہ حج میں ہم پڑھ چکے ہیں، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ ان کی لازمت مدد کرتا ہے جو اس کی مدد کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ تو مدد چاہتے ہو تو یہ راستہ ہے۔
وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، قدم ہمارے ہر وقت ڈاواں ڈول رہتے ہیں. کبھی بلوچستان کا مسئلہ پریشان کن بنا ہوا ہے، کبھی جو ہے وہ وزیرستان کا مسئلہ پریشان کن بنا ہوا ہے، کبھی آپ کا یہ جو ہے شہر کراچی یہ جو ہے درد سر بنا ہوتا ہے جب ٹارگٹ کلنگ زوروں پر ہوتی ہے، کبھی کسی کی علیحدگی کی خبریں آ رہی ہوتی ہیں، کبھی کوئی اور علیحدگی پسند سازشیں کر رہا ہے، ہر وقت ڈاواں ڈول. قدم تب جمیں گے جب تم اس رستے پر آؤ گے. وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْصَلْ لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے تباہی اور بربادی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام اعمال ضائع کر دیے، تمام محنتیں حقارت کر دی. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، یہ اس لیے ہے کہ ان کافروں نے ناپسند کیا اس چیز کو جو اللہ نے نازل فرمائی ہے، یہ ہدایت، یہ قرآن. فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، تو اللہ نے ان کے تمام اعمال حقارت کر دیے، حبط کر دیے، ضائع کر دیے. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، تو کیا وہ چلے پھرے نہیں ہیں زمین میں؟ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تو وہ دیکھتے کہ کیسا انجام ہوا ان قوموں کا جو ان سے پہلے تھی. دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اللہ نے ان پر تباہی ڈالی، عذاب بھیجا. وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا، اور ان کافروں کے لیے بھی اسی قسم کے معاملات ہونے کو ہیں، وہی ہسٹری ان کے لیے بھی ریپیٹ ہو سکتی ہے. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا، یہ اس لیے ہے کہ اللہ حمایتی ہے، پشت پناہ ہے، مددگار ہے اہل ایمان کا. ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج جو مسلمانوں کو ہے وہ یہ ہے کہ کائنات کی سب سے بڑی قوت جو واحد قوت ہے، جب ہم کہتے ہیں سب سے بڑی قوت، یہ بھی ایک طریقے سے نامکمل حقیقت ہے. واحد قوت وہ ہے، کسی اور کے پاس کوئی قوت نہیں ہے، کائنات میں کوئی اور قوت موجود ہی نہیں ہے، اپنے بل پر کوئی موجود نہیں. کوئی اور قوتیں ہمیں نظر آتی ہیں تو وہ بھی اللہ کے کنٹرول میں ہیں، ان کو قوت تبھی تک ہے جب اللہ کی انہیں توفیق ہے اور اللہ کی جو ہے اس کی اجازت ہے، اس کے بغیر ہے ہی نہیں. تو لہٰذا سیدھی سی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کا ایڈوانٹیج کیا ہے کہ کائنات کی جو اصل قوت ہے اور کل قوت ہے وہ ان کے ساتھ ہے. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا، یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ حمایتی ہے، پشت پناہ ہے اہل ایمان کا. وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ، اور جو کافر ہیں ان کے لیے کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی پشت پناہ نہیں. إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، بے شک اللہ داخل فرمائے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں اور چشمے رواں ہوں گے. وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ، اور وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں وہ دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے رہتے ہیں. وَيَأْكُلُونَ، اور کھاتے ہیں اس طریقے پر كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، جیسے یہ چوپائے ڈھور ڈنگر مویشی کھاتے ہیں اسی طریقے سے وہ بھی دنیا میں کھانے پینے میں مصروف ہے. وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، اور ان کا جو ہے ٹھکانہ وہ جہنم ہے. کافروں کے بارے میں فرمایا کہ وہ دنیا کی زندگی کے خوب مزے لوٹ رہے ہیں اور کھاتے ایسے ہیں جیسے مقصد حیات ہی کھانا ہو، جانوروں کی طرح. دیکھیے کھانا انسان کی ضرورت ہے، خوردن برائے زیستن، یہ زندگی سانس کو برقرار رکھنے کے لیے حیات کا رشتہ سب قائم رہے، کھانے کی ضرورت تو پڑتی ہے، لیکن ایک ہے کہ بقدر ضرورت کھانا اور حساب کتاب سے کھانا اور اسراف اور تبذیر سے بچتے ہوئے ان معاملات میں چلنا. ایک ہے کہ زیستن برائے خوردن، زندگی کا مقصد حیاتی بن گیا کھانا کھانا، اچھے سے اچھا کھانا. تو کافروں کا معاملہ یہ ہے کہ ان کا مقصد حیاتی ہے کہ دنیا کے اندر خوب لطف اٹھاؤ، خوب کھاؤ. وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، اور نار جو ہے جہنم کی آگ وہ ان کا ٹھکانہ ہے، گھر ہے ان کا. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی بستی ایسی ہیں، هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ، جو قوت میں ان سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہیں اس بستی کے مقابلے میں جس بستی والوں نے آپ کو نکالا ہے ان سے بہت زیادہ قوت والی تھیں بہت سی بستیاں، ان سب کو ہم ہلاک کر چکے ہیں. فلا ناصر لهم، اور پھر کوئی نہ ہوا ان کے لیے مددگار. افمن کان علی بینۃ من ربہ، بھلا وہ شخص کے جو چلتا ہے واضح راستے پر اپنے رب کی جانب سے، بینہ پر ہے، وہ صحیح راستے پر ہے، صراط مستقیم پر ہے. کمن زین له سوء عملہ، کیا برابر ہو جائے گا اس کے وہ شخص کے جس کے لیے مزین کر دیا گیا ہو اس کے برے اعمال کو.
مسلمانوں کو تکلیفیں دے رہے ہیں، ایذائیں پہنچا رہے ہیں، نقصان پہنچا رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے در پہ ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ ہمارا حق ہے، ہم ٹھیک کر رہے ہیں، ہم حق پر ہیں. تو یہ ہے کہ ان کے لیے ان کے غلط اعمال، برے اعمال ان کی آنکھوں میں کھبا دیے گئے، مزین کر دیے گئے. واتبعوا اہواءہم، اور وہ چلتے ہیں اپنی خواہشات کے پیچھے، پیروی کرتے ہیں اپنی خواہشات نفس کی. مثل الجنت التی وعد المتقون، مثال اس جنت کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقین سے. جنت کا وعدہ متقین سے ہے، اللہ سے ڈرنے والوں سے ہے. فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں نہریں ہوں گی پانی کی کہ جو جن میں بساند نہیں ہوگی، فریش واٹر. وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، یہ وہ مقام ہے جہاں جنت کی میں مختلف نہروں کا ذکر ہے. اور دودھ کی نہریں ہوں گی لم یتغیر طعمہ، جس کے جو ہے اس کے ذائقے میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی، وہ خراب نہیں ہوگا کبھی بھی. وانہار من خمر لذۃ للشاربین، اور اس میں خمر شراب کی بھی نہریں ہوں گی لیکن وہ بہت ہی پر لطف ہوں گی، خوش ذائقہ ہوں گی پینے والوں کے لیے. اپنی شراب پر قیاس مت کرو. وانہار من عسل مصفی، اور وہ نہریں ہوں گی شہد کی کہ جو خوب صاف کر دیا گیا ہو. وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ ثَمَرَاتٍ، اور ان کے لیے ہوں گے ہر طرح کے پھل اور میوے. وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، اور رب کی طرف سے مغفرت، بخشش، یہ ان کے حصے میں آئے گی. کمن ہوا خالد فی النار، اب ایک یہ لوگ ہیں، کیا ان کے برابر ہو جائے گا وہ شخص کہ جو پڑا ہوا ہے آگ میں ہمیشہ کے لیے. وسقوا ماء حمیما، اور جسے پلایا جا رہا ہے کھولتا ہوا پانی. فقطع امعاءہم، اور وہ پانی جو ہے جب وہ پیتا ہے تو اس کی آنتیں کاٹ کر رکھ دیتا ہے. کون بہتر ہے؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور اے نبی آپ کی طرف ان میں سے ایسے ہیں جو بڑے کان لگا کر آپ کی باتیں سنتے ہیں توجہ سے بظاہر. یہ منافقین کا تذکرہ آ رہا ہے. حتی اذا خرجوا من عندک، جب آپ کے محفل سے اٹھتے ہیں. قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا، تو پوچھتے ہیں ان سے کہ جن کو علم عطا ہوا ہے، جو سچے مسلمان ہیں، کہ ابھی ابھی کیا کہا تھا انہوں نے. بیٹھے ہوئے محفل میں بظاہر ایسے کہ جیسے سب سے زیادہ متوجہ یہی ہیں، کان لگا کے سن رہے ہیں، لیکن دماغ کہیں اور ہے. باہر نکل کے پوچھتے ہیں کیا فرمایا تھا ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ تو ان کا حال ہے. اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے. واتبعوا اہواءہم، اور انہوں نے اتباع کیا ہے، راستہ پکڑا ہے خواہش نفس کی پیروی کا. والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، اور جن لوگوں نے ہدایت کا رستہ اختیار کیا اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے اور انہیں مزید تقوی کی توفیق عطا فرما دیتا ہے. فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، تو اب یہ نہیں انتظار کر رہے مگر اب اس گھڑی کا، وہ قیامت کی گھڑی. أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، کہ آئے ان پر اچانک. فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، تو اس کی نشانیاں تو ظاہر ہو ہی چکی ہیں. فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، ایک اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ قیامت اور میں اپنے بارے میں کہاتین، دو انگلیوں کے معنی میں ساتھ ساتھ ہیں. اب کوئی نبی اور رسول نہیں ہے، اب اس کے بعد قیامت ہی ہے. تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قیامت کی ایک نشانیوں میں سے ہے، اس کے بعد اور معاملہ نہیں ہے. فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، تو جب وہ گھڑی آ جائے گی تو ان کے لیے پھر نصیحت حاصل کرنے کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا، کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو کہ اللہ وہی ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور اپنے گناہوں کی بخشش اسی سے چاہو، اسی سے معافی مانگو اپنی خطاؤں کی، گناہوں کی. وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور اہل ایمان مردوں اور اہل ایمان عورتوں کے لیے بھی استغفار کیا کرو. یعنی یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کیا کیجیے. واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اور اللہ کو خوب معلوم ہے تمہاری نقل و حرکت، کہ تم جو سارا دن کن سرگرمیوں میں رہتے ہو اور جو تمہارا ٹھکانہ ہے ان سب سے وہ واقف ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ،
اور کہتے ہیں اہل ایمان کہ کیوں نہیں اتری کوئی سورت، یعنی اہل ایمان بھی منتظر تھے کہ ہمارے ہاتھ کھولے جائیں، ہمیں بھی اجازت ہو، ہم بھی جو ہے اینٹ کا جواب پتھر سے دیں، اور وہ اگر جنگ کرتے ہیں، مسلط کرتے ہیں تو ہم بھی جنگ میں برابر کہ جو ہے ان کا مقابلہ کریں، قتال کریں، ہاتھ میں تلوار ہو بجائے اس کے کہ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ تو بہت سے مسلمانوں کی خواہش تھی کہ اب وہ موقع ملنا چاہیے، ہمیں اجازت ہونی چاہیے۔ فَإِذَا أُنزِلَتْ سورہ، اور جب نازل ہو گئی وہ سورت، فرضیت قتال کا حکم آ گیا۔ سورۃ محکمۃ، وہ سورت کے جو بڑی محکم ہے، جانچی ہوئی ہے۔ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، اور اس میں ذکر ہو گیا قتال کا، یعنی قتال کی اجازت مل گئی، جہاد کی اجازت مل گئی۔ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، تو تم دیکھتے ہو ان لوگوں کو جن کے دلوں میں روگ ہے، بیماری ہے۔ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، وہ آپ کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے کہ وہ شخص جس پر موت کی غشی طاری ہو، وہ جس طریقے سے دیدے گھما گھما کے دیکھ رہا ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے آپ کو دیکھتے ہیں۔ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ، تو خرابی ہے ان کے لیے، افسوس ہے ان پر۔ طاعۃ وقول معروف، جو رویہ مطلوب ہے وہ تو ہے کہ ہر معاملے میں سر جھکا دو، اطاعت کرو اور بات کرو بھلی بات، معقول بات۔ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، تو جب پھر قطعی فیصلہ اس معاملے کا ہو گیا، یعنی جنگ فرض ہو گئی ہے، فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ، تو اگر یہ اللہ کے ساتھ سچے رہتے، یعنی اب آگے بڑھ چڑھ کر جہاد اور قتال میں حصہ لیتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے حق میں بہت بہتر تھا۔ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، تو پھر اگر تم نے منہ نہ پھیرا، اپنی روش نہ بدلی، تو تم سے اس کے سوا کوئی توقع نہیں ہے کہ تم زمین میں فساد برپا کرو گے، یہ منافقین سے کہا جا رہا ہے، اور آپس میں قرابتوں کو، رشتہ داریوں کو قطع کرو گے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ فاصمہم وعمی ابصارہم، اور ان کو بہرا کر دیا ہے اور ان کی نگاہیں اندھی کر دی ہیں۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن پر تدبر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے قرآنی آیات میں؟ یہ جو منافقت کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں اس رستے پر، اس کا اصل سبب یہ ہے کہ قرآن پر غور و فکر نہیں کر رہے، قرآن سے رہنمائی حاصل نہیں کر رہے۔ اس کو پڑھیں گے تو وہ ایمان حاصل ہوگا، وہ سٹرینتھ ملے گی، اور جتنا غور کریں گے اتنا ایمان و یقین میں اضافہ ہوگا، اور اسی سے پھر انسان جو ہے وہ آگے قربانی دینے کے لیے بھی جو ہے وہ آگے بڑھ کر قربانیاں دیتا ہے، جب وہ ایمان اور یقین اس لیول کو پہنچ جائیں۔ افلا یتدبرون القرآن، تو کیا یہ لوگ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالھا، کیا ان کے دلوں پر تالے پڑ چکے ہیں؟ یہ بہت ہی ایک الارمنگ انداز ہے جگانے کا، کہ اتنی عظیم نعمت ہے اور اس پہ غور و فکر اور اس کو سوچ کر پڑھنا، اس سے تم محروم ہو۔ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم، بے شک وہ لوگ کہ جو الٹے پھر گئے ہیں پیٹھ کے بل، من بعد ما تبین لہم الہدی، اس کے بعد کہ واضح ہو چکی ہے ان پر اصل ہدایت۔ الشیطان سول لہم، اصل میں شیطان نے انہیں جو ہے فریب دیا ہے۔ واملا لہم، اور دور دور کی سجھائی ہے، لمبے لمبے وعدے کیے ہیں، اور وہ شیطان کی فریب میں آ چکے ہیں۔ ذالک بانہم قالوا للذین کرہوا، یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے کہا ان سے کہ جو بیزار ہیں، ما نزل اللہ، اللہ کی نازل کردہ کتاب سے جو بیزار ہیں، ان سے کہا انہوں نے سنطیعکم فی بعض الامر، یہ اللہ کی کتاب سے بیزار سب سے زیادہ کون تھے؟ یہ یہود تھے۔ اب چونکہ یہ مدنی صورت ہے اس لیے پس منظر آپ دیکھ لیجئے، یہاں ذکر ہو رہا ہے منافقین کا، ہو رہا ہے یہود کا، ہو رہا ہے مشرکین مکہ کا بھی ہوگا، لیکن وہ اب ذرا قدرے پس منظر میں چلے گئے ہیں۔ ان منافقین کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ ان کے گٹھ جوڑ ان کے ساتھ ہے، یہ یہود کے ساتھ ہے، جنہیں یہ سب سے زیادہ قرآن مجید سے سب سے زیادہ چڑ ہے، اور ان کے سینوں پر سانپ دوڑتا ہے جب جتنی زیادہ وحی نازل ہوتی ہے، کہ یہ رحمت اور یہ فضیلت ہم سے جو ہے سلب کر کے دے دی گئی بنو اسماعیل کو، حالانکہ پچھلے 2000 سال سے یہ ہماری نسل میں آ رہی تھی، نبوت اور رسالت اور وحی اور کتاب یہ ہم سے چھین لی گئی۔ یہ تھا ان کا سب سے بڑا مسئلہ۔ تو یہ ان سے کہتے ہیں جا کر یہودیوں سے یہ لوگ، سنطیعکم فی بعض الامر، ہم تمہاری بھی باتیں مانا کریں گے بعض معاملات میں۔ اب گٹھ جوڑ کر رہے ہیں ان سے۔ واللہ یعلم اسرارہم، اور اللہ ان کے جو مخفی مشورے ہیں ان سے خوب واقف ہے۔
فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، تو کیا حال ہوگا جب کہ فرشتے جان نکالتے ہوئے ضربیں لگائیں گے ان کے چہروں پر بھی اور ان کی پیٹھوں پر بھی. ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهُ، یہ اس لیے ہے کہ وہ اس راستے پر چلے ہیں جو اللہ کو غصہ دلانے والا راستہ ہے. وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ، اور اللہ کی رضا کو انہوں نے ناپسند کیا. فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، تو اگر کوئی اعمال اس سے پہلے ان کے کوئی خیر کے نیک کے کوئی بھلے تھے بھی تو اللہ نے وہ سب اکارت کر دیے، ضائع کر دیے. یہ ہے منافقین کے حوالے سے سخت آیات. ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، کیا خیال کرتے ہیں وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں روگ ہے، اور یہ روگ ہے وہ نفاق کا روگ، یہ بیماری ہے. أَلَّنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ، کیا اللہ تعالیٰ بے نقاب نہیں کرے گا ان کے دل کے کینے کو؟ یہ تو اندر چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس لیے کہ جب منافقت ایک حد سے آگے بڑھتی ہے تو منافقوں کو سچے مسلمانوں سے سب سے زیادہ بیر ہو جاتا ہے، دشمنی ہو جاتی ہے کہ یہ لوگ جو آگے بڑھ بڑھ کر قربانیاں دے رہے ہیں، جہاد و قتال میں نکلتے ہیں، انفاق کرتے ہیں، ان کی وجہ سے ہماری جو کمزور پہلو ہے وہ اور نمایاں ہو جاتا ہے. اس لیے کہ ہم تو آگے بڑھ نہیں رہے، انفاق کرنے میں ہم پیچھے ہیں، دین کے کاموں میں ہم پیچھے رہتے ہیں، تو ہمارا پیچھے رہنا زیادہ نمایاں ہو رہا ہے ان کے آگے بڑھنے سے. لہٰذا ان سچے مسلمانوں کے لیے دل میں کدورت اور نفرت پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے. أَلَّنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ، اللہ تعالیٰ ظاہر نہیں کرے گا ان کے اس کینے کو جو انہوں نے چھپایا ہوا ہے مسلمانوں کے خلاف. وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ، اور اے نبی اگر ہم چاہیں تو آپ کو دکھا دیں. چونکہ یہ ابھی مدنی دور کے ابتدا کی بات ہے، سورۃ توبہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا کہ کون کون منافق ہے، آپ کو سب معلوم تھا. لیکن ابتدا میں ابھی فرمایا جا رہا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو آپ کو دکھا دیں. فَلَتَعْرِفَنَّهُمْ بِسِيمَاهُمْ، ویسے آپ پہچان تو چکے ہی ہیں ان کے چہروں سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو اللہ نے فہم و فراست دی تھی، تو مشکل تو نہیں تھا ان کے لیے. وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اور آپ ان کو پہچانیں گے ان کے گفتگو کے انداز سے، طرز کلام سے. یہ جس طرح سے خوش آمدانہ انداز میں گفتگو کرتے ہیں، لچھے دار گفتگو کرتے ہیں، آپ پہچان جائیں گے. واللہ یعلم اعمالکم، اللہ خوب جانتا ہے اے مسلمانوں تمہارے اعمال. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، اور اے مسلمانوں ہم تمہیں جانچتے رہیں گے، پرکھتے رہیں گے ان حالات سے، یہاں تک کہ ہم واضح کر دیں، جان لیں، دوسروں کو بھی دکھا دیں کہ کون ہیں تم میں سے جو سچے مجاہدین ہیں، جنگ کرنے والے ہیں، جہاد کرنے والے ہیں. والصابرین، اور صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنے والے ہیں. وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور تاکہ ہم تمہارے حالات جو ہیں ان کو خوب اچھی طرح جانچ پرکھ لیں. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا، دوسروں کو بھی روکتے ہیں اللہ کے راستے سے. وَشَاقُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی دشمنی اور مخالفت جو ہے انہوں نے اختیار کی ہے. من بعد ما تبین لهم الہدی، اس کے بعد کہ ہدایت ان پر واضح ہو چکی تھی، ایمان کی دولت انہیں نصیب ہوئی تھی، پھر انہوں نے یہ رستہ اختیار کیا. لن يضروا اللہ شیئا، وہ اللہ کو تو کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے اللہ کا. وسیحبط اعمالهم، ہاں اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال کو اکارت کر دے گا، ضائع کر دے گا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے اہل ایمان اطاعت کرتے رہو اللہ کی اور اطاعت کرتے رہو رسول کی. یعنی اطاعت یہ نہیں ہے کہ کچھ باتیں ماننی اور کچھ جو ہیں وہ اٹھا کر ایک طرف رکھ دی. اطاعت کا مطلب ہے کہ پورے طور پر ہر حکم کی، ان کے ہر رہنمائی کو فالو کرنا. وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور دیکھو اپنے اعمال ضائع نہ کر دینا. اس قسم کی غلط روش اختیار کرو گے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جو روکتے ہیں اللہ کے راستے سے. ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ، اور پھر اگر وہ مر گئے اور حالت کفر ہی میں ان کا انتقال ہو گیا. فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ ہرگز انہیں نہیں بخشے گا. فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ، تو اے مسلمانوں تم ہمت مت ہارو اور دشمنوں کو صلح کی طرف مت بلاؤ. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، یہاں بھی اللہ کا وعدہ ہے تم ہی غالب اور سر بلند ہوگے. اگر وہ روش تم نے اختیار کی جو اطاعت اللہ اور رسول کی، بے چون و چرا اطاعت، اور دین کے ہر تقاضے کے لیے
آگے بڑھ کر اس پر عمل کرنا، یہ جو ہے روش. اور یہ اکثر صحابہ تو تھے ہی جن کا کام یہی تھا ماشاءاللہ، ان کا تو وہ تو نمونہ ہے ہمارے لیے. لیکن یہ کچھ عناصر ان کے اندر کالی بھیڑیں جو ہیں آ گئی تھیں منافقین کی. تو اگر تم یہ طریقہ رکھو گے تو غلبہ تمہیں ہی ملے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے. یہی وعدہ غزوہ احد کے بعد بھی آیا تھا، ہم پڑھ چکے ہیں سورہ آل عمران میں. فَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اگر سچے مومن ہوئے اور اہل ایمان والا کردار تمہارا رہا تو دنیا میں بھی غلبہ اور اقتدار اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرے گا. دیکھیے اصل وعدہ مسلمانوں سے آخرت میں ہے. دنیا کو تو بتایا گیا دارالامتحان ہے، یہاں تو امتحان ہو رہا ہے، سختیوں سے بھی جانچا جا رہا ہے اور بھلائیاں دے کر اور خوشحالی سے بھی جو ہے تمہارا امتحان کیا جا رہا ہے. جزا جو ملنی ہے، جو بدلہ ملنا ہے، جو انعام ملنا ہے، اس امتحان کا رزلٹ تو وہاں اناؤنس ہونا ہے، وہ تو ادھر ہے آخرت میں. لیکن اضافی طور پر مسلمانوں سے اللہ کا وعدہ ہے، تھا بھی اور ہے بھی اور قیامت تک ہے، کہ اگر تم اللہ کے وفادار بن کر رہے اور دین کے عملی تقاضوں کو پورا کرتے رہے، ایمان کے عملی تقاضوں کو، تو اللہ دنیا میں بھی غلبہ اور سربلندی اور عزت تمہیں دے گا. یہ ہے وہ بات. اور جب آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے برعکس صورتحال ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم دین کے عملی تقاضے پورے ہی نہیں کر رہے، ہم ایمان کے کسی باٹم لائن درجے کو بھی میٹ ہی نہیں کر رہے. کیونکہ اگر تم واقعی ایمان ہوگا اور ایمان اس رستے پر چلو گے جو ایمان بتا رہا تو اللہ کا تو وعدہ ہے، اور وعدہ تھا اور وہ پورا ہوا اور کب تک رہا. اس میں ہمارے لیے غور و فکر کی بات ہے کہ ہم ایمان کے اس لیول پر نہیں ہیں جو مطلوب ہے، ہمارا عمل بھی وہ اس لیول پر نہیں ہے. اس کا اندیشہ یہ کہ دنیا میں تو ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، آخرت میں بھی ناکامی جو ہے وہ کئی راستہ نہ دیکھ رہی ہے. اصل فکر کی بات یہ ہے. تو بہرحال دنیا میں بھی اللہ کا وعدہ مسلمانوں سے ہے کہ تم غالب و سربلند رہو گے اگر تم اللہ اور رسول کے وفادار رہے. واللہ معکم، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے. وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اور تمہارے اعمال میں ہرگز کوئی کمی نہیں کرے گا، وہ تمہیں بھرپور بدلہ عطا کرے گا. انما الحیات الدنیا لعب و لہو، دنیا کی زندگی 4 روزہ ہے، کھیل تماشا جو ہے جس کو تم لوگوں نے بنا رکھا ہے. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، جو اس کو امتحان سمجھ کر گزارے گا، تو اگر تم ایمان لے آئے اور تقوی کی روش اختیار کی، جو امتحان سمجھ کر گزارے گا وہ بچے گا برائی سے، گناہ سے، اللہ کی نافرمانی سے. یہی تقوی ہے. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا یُؤْتِکُمْ أُجُورَکُمْ، تو وہ تمہیں پورے بدلہ دے گا تمہارے نیک کاموں کا، اجر عطا فرمائے گا بھرپور. وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، اور وہ تم سے سوال نہیں کرے گا تمہارے مالوں کا. جو کہ بار بار آ رہا تھا اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کو قرض حسنہ دو، جس کی وجہ سے یہود نے اس قسم کے بھی ہرزہ سرائی شروع کر دی کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، اللہ جو ہے وہ ہر وقت مانگتا رہتا ہے ہم سے، معاذ اللہ. تو لیکن یہ تھا کہ تقاضا تو آ رہا ہے، انفاق کرو اللہ کی راہ میں، قرض دو زیادہ سے زیادہ اللہ کو، اللہ تمہیں بہت بہتر اس کا ریوارڈ دے گا، وہ اتنا اضافہ کر کے دے گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے. یہ ساری چیزیں جو ہیں فرمایا کہ اگر تم تقوی کی روش اختیار کرو گے اور ایمان پر کاربند رہو گے تو دنیا میں بھی خوشحالی آئے گی اور وہ تم سے ایسے تقاضا نہیں کیا جائے گا زیادہ. ان یسلکموها فیحفکم تبخلوا، اور اگر وہ تم سے مانگے، مال مانگے اور پھر انتہا درجے تک تم سے طلب کرے، ویخرج اضغانکم، تو وہ ظاہر کر دے گا تمہارے دل کی تنگی کو. یہ تمہارے لیے ایک مشکل امتحان ہو جائے گا. ہاں انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، یہ تو تم ہوئے مسلمانوں ایسے لوگ ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تمہیں دعوت دی جاتی ہے کہ آؤ اور اس راستے میں خرچ کرو. فمنکم من یبخل، اور پھر تم میں سے ایسے ہیں جو بخل کرتے ہیں. ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ، اور جو کوئی بخل کرے گا تو اس کا وبال اسی کے اوپر آئے گا. واللہ الغنی وانتم الفقراء، یہاں پیچھے یہ بات بھی آ گئی تھی کہ اس وقت حالات تنگ ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ 2 تقاضا ہے، اسی میں تمہارے درجات کی بھی بلندی ہے اور اسی کا جو ریوارڈ ملنا ہے تمہیں وہ بھی بے پناہ ہے. لیکن کچھ عرصے میں ایسے حالات بدل جائیں گے اور اتنا زیادہ تقاضا نہیں ہوگا، لیکن جو بھی انفاق کرے گا اس کے لیے تو مواقع ہیں.
حق تو وہ رکھتا ہے کہ سب کچھ تم سے لے لے، یہ سب کچھ اس کی عطا ہے، وہ سارا کچھ بھی مانگ لے تو حق تو ہے اس کا، لیکن اسے پتا ہے کہ تم لوگوں کا ظرف اتنا بڑا نہیں ہے۔ انسانوں کو جو بنایا اس نے تو اس کو معلوم ہے کہ زیادہ تقاضا ہوتا ہے تو دل میں تنگی محسوس کرتے ہو تم، تو اگر تم ایمان پر کاربند رہے تو حالات بہتر سے بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ کچھ عرصے کے بعد کیا صورتحال ہوئی تھی، واقعی کیسر و کسریٰ کے خزانے مسلمانوں کے قدموں میں تھے، اور اللہ نے دنیا میں وہ سب کچھ دیا جو زیادہ سے زیادہ کسی کو دیا جا سکتا ہے، مسلمانوں کو بھی عطا ہوا۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، سمجھ لو کہ اللہ بے نیاز ہے، غنی ہے، اسے ضرورت نہیں ہے، ہاں تم محتاج ہو، تم قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی نصرت، اس کی تائید، اس کی توفیق کے محتاج ہو، اور ویسے بھی ہر چیز تمہاری جو ہے وہ اللہ ہی کے پاس ہے اور تم اس کے محتاج ہو ہر معاملے میں۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور اگر تم نے روگردانی کی، دین سے منہ موڑا، دین کے تقاضوں سے انحراف کیا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں بدل کر کسی اور قوم کو لے آئے گا۔ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اور پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے جیسے کہ تم ہو۔ یہاں پر سورہ مکمل ہو گئی، اور یہ اللہ کا جو آخر میں جو وعید ہے کہ اگر تم نے دین سے روگردانی کی تو اللہ کسی اور قوم کو لے آئے گا، اس کے ہاتھ میں اسلام کا پرچم تھما دے گا۔ تو یہ ہوا ہے، عربوں سے پھر چھین لیا گیا ایک وقت پر یہ پرچم۔ دور عباسی میں، خلافت عباسیہ میں بالآخر جو ہوا تھا، اور پھر وہ ترکان عثمانی کے ہاتھ میں تھما دیا گیا، وہی جن کے ہاتھوں جو ہے یہ اسلامی حکومت برباد ہوئی تھی اور خلافت ختم ہوئی تھی، انہی کو اللہ تعالیٰ نے وہ توفیق دے دی ایمان لانے کی، اور پھر اسلام کا پرچم بہت عرصے تک ان کے ہاتھ میں تھا اور وہ اس کو آگے لے کے بڑھتے رہے۔ تو ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے اور اسے کر کے دکھا دیا۔ اس کے بعد ہے سورہ فتح، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی ہم نے فیصلہ کر دیا آپ کے لیے ایک واضح فیصلہ۔ فتح اصل میں عربی زبان میں فیصلہ کرنے کو کہتے ہیں، اور فیصلہ جب حق میں ہو جائے تو وہ ایک کامیابی ہے جس کو ہم اپنی زبان میں فتح سمجھتے ہیں۔ تو فیصلہ فرما دے، پہلے بھی یہ لفظ آتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان فیصلہ فرما دے، وہیں لفظ یہی استعمال ہوا ہے کئی جگہوں پر۔ ایک بہت واضح فیصلہ آپ کے حق میں اللہ نے دے دیا ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم اپنے انداز سے کہیں گے کہ ہم نے آپ کو ایک کھلی ہوئی فتح عطا کر دی ہے۔ یہ فتح کون سی تھی؟ یہ ہے صلح حدیبیہ، ایک واضح فیصلہ جو مسلمانوں کے حق میں آ گیا۔ اور اس سورہ مبارکہ میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا خوش ہے، راضی۔ یہ سن 6 ہجری کا واقعہ ہے۔ سن 5 میں غزوہ احزاب ہوا، آپ کو یاد ہوگا، ہم پڑھ چکے ہیں، اور وہ عرب کی ساری قوتیں جو ہیں مسلمانوں پر چڑھ کر آ گئی تھیں اور مدینے کو گھیر لیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی مسلمانوں کی، اور جنگ کے لیے اللہ ہی کافی ہو گیا۔ 1 مہینے کا محاصرہ رہا اور وہ خندق کو نہیں پھلانگ سکے، کوئی اکا دکا کسی نے پھلانگا بھی ہے تو وہیں پر اس کو واصل جہنم کر دیا گیا۔ اور پھر یہ ہے کہ ان کے خیمے میں اکھڑ گئے اور آگ لگ گئی اور سب جو ہے وہ خراب ہو گیا معاملہ، اور وہ بے نیل مرام جسے کہتے ہیں، کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں لگا، اور وہ سب کے سب جو ہیں وہ تتر بتر ہو گئے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ آخری موقع ہے کہ قریش تم پر چڑھ کر آئے ہیں، آپ نے دیکھ لیا تھا کہ اب حالات بدل رہے ہیں، اب اس کے بعد اقدام ہے مسلمانوں تمہاری طرف سے ہوگا۔ اس لیے کہ جزیرہ نما عرب کی ساری قوتیں ایک مرتبہ اکٹھی ہو کر آ گئیں، ان کی بڑی لمبی پلاننگ تھی، مہینوں کی پلاننگ تھی، سب کو جمع کرنا اور اکٹھا کرنا اور ایک وقت میں پہنچنا اور پھر یہ سارا معاملہ کرنا۔ اب کمر ٹوٹ چکی ہے ان کی، اس شکست کے بعد اب دوبارہ آنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ اگلے سال آپ نے خواب میں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ مکہ تشریف لے گئے ہیں اور عمرہ ادا فرما رہے ہیں اور مسلمان آپ کے ساتھ ہیں، کیونکہ نبی کا خواب بھی جو ہے وہ وحی کے درجے میں ہوتا ہے، تو آپ نے اس کو اللہ کی طرف سے ایک حکم سمجھا اور مسلمانوں سے کہا کہ تیاری کریں، اب ہم جائیں گے
عمرے کے لیے۔ اس سے پہلے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور جو ہے قریش خون کے پیاسے تھے۔ کوئی جائے مسلمان مکہ جانے کی کوشش کرے، اس کا مطلب ہے کہ اپنی خودکشی کی کا معاملہ ہے، وہ تو دعوت دے رہا ہے، کوئی امکان نہیں تھا۔ اور یہ بھی پتہ تھا کہ قریش اجازت بھی نہیں دیں گے، اگرچہ ان کا عام دستور یہی تھا کہ وہ حج اور عمرے سے کسی کو روکتے نہیں تھے، اپنے دشمنوں کو بھی نہیں روکتے تھے، لیکن یہاں ان کی ضد انتہا کے درجے کو پہنچی ہوئی تھی۔ آپ نے اعلان کر دیا کہ لوگ چلیں، اب ہم جا رہے ہیں عمرے کے لیے۔ ایک ایک تلوار اپنی جو ہے ساتھ رکھ لیں، لیکن نیام میں ہو، اور احرام باندھ دی۔ آپ کو معلوم ہے کہ مدینہ سے نکلتا ہی بیر علی جو ہے وہاں سے جو ہے احرام باندھا جاتا ہے، اور آپ جو ہے ہدی کے جانور ساتھ تھے۔ 1400 مسلمان آپ کے ساتھ ہو گئے، بلکہ آپ کی تشریف و ترغیب تھی کہ جتنے بھی نکل سکتے ہیں نکلیں، بس منافقین ہی تھے جو پیچھے رہ گئے، باقی سب مخلص مسلمان جو ہیں وہ ساتھ تھے۔ حرم سے پہلے ذرا باہر ہے وہ جگہ حدیبیہ، مکے سے باہر تو تقریباً 20 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، شمیسہ ہے، اس جگہ کو شمیسہ کہتے ہیں۔ وہاں پر جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں تو آپ کی اونٹنی جو ہے وہ بیٹھ گئی، اور اس وقت آپ نے فرمایا کہ اس کو بٹھایا ہے اللہ نے، یہاں پر حدیبیہ کے مقام پر ابھی ہمیں رکنا چاہیے۔ پھر آپ نے پیغام بھیج دیا قریش کو، سرداران قریش کو، کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، کوئی فساد کرنے کے لیے نہیں آئے، اور ہمیں جو ہے موقع دیا جائے، ہم عمرہ کریں گے اور پورے امن کے ساتھ واپس جائیں گے۔ انہوں نے اپنا مشورہ کیا تو ان کی جو ہے وہ حمیت باطلہ وہ آڑے آ گئی۔ انہوں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ تو ہمارے جو بہت بڑے دشمن ہیں، تو اور دشمنوں کو تو موقع دیا جا سکتا ہے، ان کو تو ہرگز ہم نہیں گھسنے دیں گے مکہ میں۔ عزت نفس کا مسئلہ بنا دیا۔ اب آپ نے جو ہے حضرت عثمان کو بھی بھیجا یہی پیغام دینے کے لیے۔ پہلے ایک شخص کو بھیجا تھا، وہ نہیں آیا، پھر حضرت عثمان کو بھیجا، اس کو انہیں روک لیا۔ تو بہرحال پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اکٹھا کیا اور بیعت لی ان سے کہ عثمان جو ہیں اگر ان کو شہید کر دیا گیا ہے، چونکہ ایک افواہ اڑ گئی تھی کہ مکے والوں نے شہید کر دیا، کہ اگر شہید کر دیا ہے انہیں تو ان کے خون کا ہم بدلہ لیں گے اور یہاں سے واپس نہیں جائیں گے جب تک کہ خون کا قصاص نہ دے دیں۔ بیعت علی الموت کہتے ہیں اسے، ایک درخت کے نیچے، بیعت رضوان، بیعت شجرہ، بیعت موت، اس کے لیے کئی الفاظ ہیں اس بیعت کے لیے۔ تو سب سے آپ نے یہ جو ہے عہد لے لیا۔ مکے والوں کو اندازہ ہو گیا کہ یہ معاملہ تو بڑا پریشان کن ہو جائے گا، اور یہ بیعت لے لی گئی ہے، اور اس انداز سے اب مسلمان جو ہیں وہ، اب ان میں بھی کھلبلی مچ گئی، انہیں پریشانی ہوئی کہ 1400 ہیں اور اس جذبے کے ساتھ آئے ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کا ڈسپلن بھی دیکھا قریش نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی بھی اگر وضو کرتے ہیں تو صحابہ جو ہیں زمین پر نہیں گرنے دیتے، اس سے پہلے ہی جو ہے وہ اس پانی کے ساتھ اس کو اپنے تبرک کے طور پر اسے استعمال کرتے ہیں۔ یہ ساری صورتحال دیکھی، انہوں نے کہا کہ ان کا مقابلہ تو ممکن نہیں ہے۔ اب ان کے چند بڑے بڑے سردار، بڑے سیانے جو تھے وہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ چلیں صلح کر لیتے ہیں، ایک بات طے ہے، اس کی پہلی شرط ہے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے صلح کر لیتے ہیں، اور جو بھی انہوں نے شرائط پیش کی آپ مانتے چلے گئے، جس پر مسلمان عام طور پر جو ہے وہ تو بہت زیادہ بے چین ہوئے کہ یہ بہت سی شرطیں ایسی ہیں جو ہمارے خلاف جا رہی ہیں۔ پہلی بات یہ تھی کہ اس سال مسلمان عمرہ نہیں کریں گے، ہاں اگلے سال آئیں گے، انہی دنوں میں آئیں گے، ہم شہر خالی کر دیں گے، اطمینان سے عمرہ کریں اور جائیں، لیکن اس سال نہیں ہم عمرہ کرنے دیں گے۔ یہ ان انا کا مسئلہ بنا لیا۔ پھر یہ تھا نو وار پیکٹ، اگلے 10 سال کے لیے جو اصل معاہدہ ہے کہ مسلسل جہاد اور قتال کا سلسلہ چل رہا ہے، غزوہ بدر سے جو شروع ہوا تھا، آئندہ 10 سال کے لیے اب معاہدہ ہے کہ کوئی بھی ایسا قدم نہیں اٹھائے گا اور جنگ کی نوبت نہیں آئے گی۔ اور اس میں اور بھی کئی ایسی شرائط تھی جو مسلمانوں کی فیور میں نہیں تھی۔ مثلا ایک شرط یہ تھی کہ اگر کوئی مسلمان مکہ سے مدینہ پہنچ جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پابند ہوں گے کہ اس کو واپس بھیج دیں اور مشرکین عرب کے، مشرکین مکہ کے سپرد کر دیں۔ لیکن اگر وہاں سے مدینہ سے کوئی شخص آ جائے مکہ تو مکے والے اب پابند نہیں ہیں کہ وہ واپس کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب یہ بظاہر ایک بالکل ون سائیڈڈ قسم کی ایک شرط ہے، یک طرفہ طور پر، لہذا مسلمان بڑے ہی اس وقت ایک عجیب اضطراب کی کیفیت میں تھے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی ہی تسلی سے، بڑی ہی بردباری سے،
حلم کے ساتھ آپ نے ان کی باتیں جو ہیں وہ ایکسیپٹ کر لی. اس کے دور رس جو نتائج تھے وہ آپ دیکھ رہے تھے، عام مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آ رہے تھے. اور اس کے بعد جو ہے جب صلح نامہ لکھا گیا اور پھر آپ نے کہا کہ بس اب ہم اس سال تو واپس جا رہے ہیں، اگلے سال آئیں گے اور پھر عمرہ کریں گے، یہ بات طے ہو گئی ہے. اب احرام کھول دو اور یہیں پر اپنی قربانی کے جو جانور لائے ہو یہیں پر ذبح کر دو اور ہم یہیں سے واپس جاتے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ کھول دو احرام اور کرو، لیکن کوئی شخص بھی اٹھ نہیں رہا تھا. انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ کیا ہو رہا ہے مسلمان. شاید وہ اس انتظار میں تھے کہ یہ بھی ہمارا کوئی امتحان لیا جا رہا ہے اور ابھی فیصلہ یہ آ جائے کہ ہم 1400 افراد ہیں، ہمارے پاس تلواریں ہیں، ہمیں موقع ملے تو ابھی ہم ان کی ڈکا بوٹی کر دیں. ہر شخص جو ہے اس شدید جذبات میں تھا. تو وہ اس کیفیت تھی کہ کوئی اٹھ کے نہیں دیا اور کسی نے احرام نہیں کھولا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے پاس چلے گئے. حضرت ام سلمہ آپ کے ساتھ تھی، سفر میں خیمے میں گئے اور شکایتاً کہا کہ میں نے مسلمانوں سے کہا ہے کہ اپنے احرام کھول دو، قربانی کے جانور ذبح کر دو، کوئی اٹھ نہیں رہا. انہوں نے بڑا خوبصورت مشورہ دے دیا. ان کا آپ خود احرام کھول دیجئے، اپنی قربانی جو ہے وہ آپ کر دیجئے، پھر سب یہی کام آپ نے کیا اور پھر سب مسلمانوں نے آپ کے فالو کیا اور قربانی دے دی. اس وقت یہ آیات نازل ہوئیں، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، کہ اے نبی ہم نے آپ کو ایک بڑی فتح عطا کی ہے، ایک بہت اہم فیصلہ ہے جو مسلمانوں کے حق میں ہوا ہے. اور اس کے جو دور رس اثرات ہیں وہ پھر واقعی سامنے بھی آئے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.